السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 39 اور 40 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما۔ وماذا اور کیا ہے، علیہم ان پر، لو اگر، آمنو وہ سب ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وانفقوا اور وہ سب خرچ کرتے، مما اس سے جو، رزقہم رزق دیا ان کو، اللہ اللہ نے، وکانا اور ہے، اللہ بہم ان کو، علیمن خوب جاننے والا، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، لا نہیں، یظلم وہ ظلم کرتا، مثقال ذرۃ ذرہ کے وزن کے برابر بھی، مثقال برابر ذرہ ذرہ، وَإِنْ اور اگر تکو ہو، حسنتاً کوئی نیکی، یضاعفها وہ دوگنا کر دے گا اسے، یعنی زیادہ کر دے گا، دعا زیادہ کرنا ہوتا ہے، وَيُؤْتِ اور وہ دے گا، مِن لَدُنْہُ اپنی طرف سے، اجر عظیمہ بہت بڑا۔ تو آیت نمبر 39 میں بھی منافقین کے رویہ کی نکیر کی گئی ہے اور انہیں ایک طرح کی ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ اگر وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لے آتے اور اللہ کی مرضی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا۔ آفت تو خرچ نہ کرنے سے آتی ہے، خرچ نہ کرنا مصیبت کو دعوت دینا ہے۔ تو جتنا بھی آپ کنجوسی کریں گے، کسی ضرورت مند کو نہیں دیں گے تو آپ کے مال میں کمی آتی رہے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر آپ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کریں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے مال میں بہت زیادہ اضافہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیں گے اور آخرت میں بھی اس کا اجر عظیم ملے گا، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، صدقہ دینے سے پریشانیاں دور، گناہ معاف، نیکی کرنے کی توفیق، بہت سے فائدے ہیں۔ اور سورۃ آل عمران میں تو آپ پڑھ چکی ہیں نا کہ ان کو طوق پہنایا جائے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 جس کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا طوق پہنا دیا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا، اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بخل اور ریاکاری کی مذمت کے بعد ایمان اور اطاعت اور صدقہ و خیرات کی ترغیب دلائی آیت نمبر 40 میں۔ تو موقع اور مناسبت کا تقاضا تھا کہ خیر و شر کی جزا و سزا کا بھی ذکر ہو، اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو خبر دی ہے کہ وہ قیامت کے دن حساب کے وقت کسی پر ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، بلکہ ایک ایک نیکی کو کئی گنا بڑھائے گا اور ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے بھی اجر عظیم دے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت سے متعلق طویل حدیث میں فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ یہ بخاری میں موجود ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ہر نیکی کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 نیکیاں کر دیتا ہے، لیکن ہر گناہ کے بدلے 10 گناہ نہیں ہوتے، ایک گناہ ہی رہتا ہے۔ اور بیت اللہ شریف میں تو ہر نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکی بن جاتی ہے،
اور مسجد نبوی میں ہر نیکی کے بدلے 1000 نیکی بن جاتی ہے۔ تو نیکیوں کے انبار ہیں جو کوئی حاصل کرنا چاہے، جس کسی کو حرص و نیکیاں حاصل کرنے کی، اسی کے لیے اس دنیا میں، اس ادنا سی دنیا میں نیکیوں کے انبار لگ سکتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا انعام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی امت کو ملا ہے، ان سے پہلے دوسری امتوں کو نہیں ملا۔ ایک ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ہوں، ایک ایک نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکی ہو، ایک نیکی کے بدلے 1000 نیکی ہو، تو الحمدللہ کہ یہ فضل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم ہی پر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، نیکیاں حاصل کریں، ہمارے درجات بلند ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔